اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناہ من لدنا علما صلوات بھیجے محمد علیہ موضوع گفتگو مستقل سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے، اور وہ موضوع اس لیے رکھا گیا اس لیے کہ کوفے میں اور شام میں دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک جگہ امام نے خود سورہ کہف کی تلاوت کی اور شام کے اندر ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور امام نے آیت کو آگے بڑھا کے یہ کہا کہ میں ان سے بھی عجیب نشانی ہوں، لہذا اسی لیے اس ٹاپک کو رکھا گیا۔ سورہ کہف کی تفصیل ماشاءاللہ مستقل ہو رہی ہے، اس کے اندر 110 آیات ہیں، 4 ہسٹری ہیں، جن میں 2 ہسٹری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جناب خضر کی اور اصحاب کہف کی، اور آج 2 ہسٹری ہیں۔ اب دیکھیں مجھے کس طرح اس میں نکلنا ہے، سمجھانی بھی ہے بات، اور وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، خضر اس لیے کائنات میں بڑے عالم ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اولو العزم پیغمبر بھی اس انسان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس کی خصوصیت کے لیے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اسے ہم نے علم دیا ہے، تو لہذا یہ خضر کی حالت ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے، جب علم کی بات آ گئی تو میں تھوڑا سا اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، اور جس قربانی اب یہ آخری مرحلے میں ہے، 40 ہے، تو اس میں زیارت 40 میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے، اس پہ غور دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت غور کیجئے، اس کو اپنے ذہن پہ لکھ کے لے جائیے۔ جو انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں وہ انگریزی میں پڑھیں، جو ہندی میں پڑھ سکتے ہیں وہ ہندی میں، جو اردو میں، عربی میں، جو بھی زبان آپ سے آتی ہے سب زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ میری گزارش ہے اس منبر سے آپ اسے ضرور پڑھیے، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام علیہ، دیکھیے کیوں 11ویں امام نے فرمایا علامات المومن 5، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی صلاۃ و 51، 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اب 51 سے آدمی ڈر جاتا ہے، نہیں اسی میں واجب ہیں، اسی میں ساری مستحب ہیں۔ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، امام علیہ السلام نے پہلے بیان کیا مومن کی علامات میں کہ نمازی ہو۔ اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے وَزِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ، فوراً پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ زیارت 40 کی زیارت پڑھتا ہو، یا 40 کی زیارت کرے، روزہ امام حسین پہ جا کے کچھ بھی مطلب لیجئے، لیکن زیارت 40 روز زیارت 40 پڑھے، پہلے نمازی ہو بعد میں حسین کی طرف متوجہ ہو۔ بس شاید اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جائیں، دیکھیں پہلے کیا کہا امام نے، نمازی ہو، بعد میں کیا، زیارت پڑھو۔
اگر نماز پڑھی زیارت نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو، اور اگر زیارت پڑھی نماز نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو۔ اسی لیے ہمارا دستور ہے، آپ جانتے ہیں، جب بھی آپ مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، تو بعد میں زیارت حسین ضرور پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، زیارت اس کی ہے جس نے دین بچایا ہے۔ تو لہذا نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور زیارت اس کی ہے کہ جس نے دین بچایا ہے۔ لہذا ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں۔ زیارت اربعین کے بعد فوراً رکھا امام علیہ السلام نے وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، عقیق کی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتا ہو۔ اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو یہ بڑا فلسفہ ہے، لیکن 1 گھنٹے کا ہے پورا، اس لیے کہ کچھ زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں نہیں پہننی چاہیے، اور یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتا اسے، انشاءاللہ پھر کبھی جس کو پوچھنا ہو میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا ہوا تھا کہ داہنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے بائیں ہاتھ میں کسی جنگ میں پہن لی گئی تھی، سنت رسول مٹانے کے لیے۔ اب مولا نے کیا فرمایا کہ سنت کو زندہ رکھو رسول کی، اور آپ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، عقیق کی انگوٹھی۔ بعض روایات میں ہے عقیق نے ولایت علی کو قبول کیا ہے، یہ بھی ہے، نظر میں روایت ہے میری۔ اس کے بعد سنیے وَالتَّعْفِيرُ الْجَبِينِ بِالسُّجُودِ، سجدے میں پیشانی کو رکھے۔ اچھا، جب نماز کہہ دیا تو سجدہ کیوں؟ بھائی نماز میں سجدہ ہی تو ہے نہیں، یہ انکساری کی طرف اشارہ ہے، یعنی زیارت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، پھر شکر کے سجدے میں گر جانا کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے نماز اور زیارت کی۔ اس بات پہ فخر نہ کرنا ہم نے عزاداری کر لی، اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے نمازی ہیں، اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے ماتمدار ہیں۔ یہ گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے، یہ شکریہ کی جگہ ہے۔ جب تم مجلس کر لو، ماتم کر لو، نماز پڑھ لو، دین کا کوئی کام کر لو تو اکڑنا نہیں ہے، بلکہ سجدے میں سر رکھنا ہے۔ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم حسین کے عزادار بن سکے۔ تعفیر الجبین بھی والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہو، خالی نماز میں نہیں، جب بھی گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب کوئی بلا نازل ہونے لگتی ہے بندے کے اوپر اور یہ بندہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ بسم اللہ بندے کے اور بلا کے بیچ میں آ کے سپر بن جاتی ہے، پھر اس بندے کے اوپر بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ دیکھیں کیوں سپر بن جاتی ہے، اس لیے کہ بے کا نقطہ ہے علی، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، تو وہ سپر بن جاتی ہے، بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند آپ کہا کریں بسم اللہ الرحمن۔ تو یہ 5 علامتیں بتائیں۔ اچھا زیارت عاشور کیوں نہیں کہا امام نے؟ دوسری روایات میں کہا ہے لیکن مومنین کی علامت میں رکھا زیارت کیوں؟ اسی طرف اس کی طرف توجہ دیں، یہی میں لانا چاہتا تھا آپ کو۔ اس لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی زیارت میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد بیان نہیں ہوا ہے۔ پڑھ لیجئے آپ، ہدف امام حسین علیہ السلام، امام حسین کیوں نکلے تھے، اس کا مقصد صرف اور صرف زیارت اربعین میں بیان ہوا، اور زیارت اربعین کو بیان فرمایا ہے چھٹے امام نے،
یعنی اس کے راوی ہیں، امام نے کہا ایسے زیارت پڑھو. تو تعلیم کس نے دی زیارت اربعین؟ چھٹے امام علیہ السلام نے. وہ فرماتے ہیں وَبَذَلَ، توجہ چاہتا ہوں، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. اے مولا، آپ نے اپنی جان راہ خدا میں اس لیے دی، کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ بندوں کو، لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کے علم کی وادی میں لایا جائے. پھر میں توجہ چاہتا ہوں آپ سے، وَبَذَلَ، اس کو یاد کر لیجئے اس جملے کو. کسی بھی زیارت میں مقصد امام بیان نہیں ہے، لیکن اس میں مقصد بیان ہے. آپ نے قربانی کیوں دی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے. نہیں، نماز روزہ دین کا ایک جز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز روزہ جو بھی ہے وہ دین کا جز ہے. حسین ابن علی نے دین کی اساس کے لیے قربانی دی ہے. اب میں نے جملہ کہہ دیا، اس میں غور کیجئے گا. دین کی اساس، دین کی اساس کیا ہے؟ علم. وہ دین کی اساس ہے نالج، وہ دین کی اساس ہے علم. امام حسین علیہ السلام کا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ لوگ حیرت سے نکل جائیں، شک سے نکل جائیں، یقین کی منزل میں آ کے کھڑے ہو جائیں، جہالت سے دور ہو جائیں اور علم کی وادی میں قدم رکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اب مولائی وہی ہوگا جو عالم ہو. اس لیے کہ امام کا مقصد کیا ہے؟ جہالت کو مٹانا اور علم کو پھیلانا. یہی زیارت اربعین میں بیان ہوا ہے، علم. اچھا، جناب زینب نے مجلس کی بنیاد کیوں رکھی؟ خالی رونے کے لیے؟ یہ بتائیے کون سا ایسا وقت ہے جس میں مومن روتا نہیں ہے؟ اپنے گھر میں نہیں روتا؟ روتا یا نہیں روتا؟ گھر میں بھی روتا ہے، بازار میں بھی روتا ہے، آفس میں بھی روتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی روتا ہے، کہیں سفر کرے. اس لیے کہ حسین کسی شریف کے دل سے نکلنے والے نہیں ہیں. جہاں جہاں شرافت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے، اور جہاں جہاں شرافت نہیں ہے وہاں وہاں حسینیت. تو حسین کو تو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے. تو پھر شہزادی کا مقصد کیا ہے؟ شہزادی کا مقصد مجلس رکھنے کا یہی ہے کہ اس مجلس میں علم دیا جائے گا تو ایک مجلس میں ایک یزید روز مارا جائے گا. ورنہ صرف رونے کے لیے اتنی بڑی بنیاد شہزادی نہیں رکھیں گی. ہر وقت روتا ہے مومن. کیوں؟ اس لیے توجہ چاہتا ہوں، حسینیت بڑھتی ہے علم سے، یزیدیت بڑھتی ہے جہالت سے. اس لیے جناب، اچھا اس لیے مدینے میں آنے کا انتظار نہیں کیا، کربلا میں آنے کا انتظار نہیں کیا، جیسے ہی موقع ملا ویسے ہی مجلس. کیوں؟ اب میں انصاف سے بتائیے، اللہ نے سب سے بڑا رسول کہاں بھیجا؟ مکے میں. اس لیے کہ ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی پریشانی تھی وہاں. تو رسول سب سے بڑا کہاں آیا؟ مکے کے اندر. مجلس نہ مدینے سے شروع ہوئی، نہ بصرے سے شروع ہوئی، نہ کربلا سے شروع ہوئی، نہ یمن سے شروع ہوئی. شہزادی نے مجلس کی بنیاد وہاں سے رکھی جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا. آپ سمجھتے کیوں رکھی شام کے اندر بنیاد؟ مدینے میں آ کے رکھ دیتی بنیاد؟ نہیں، کہا نہیں، جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہیں یزید پیدا ہوگا. اب میں یہ مجلس نہیں ہے، میرے لفظ پہ توجہ دیجئے گا، یہ مجلس نہیں ہے، یہ علم کا چراغ ہے جو زینب کبریٰ نے شام میں روشن کیا ہے تاکہ یزیدیت ختم ہو جائے. یزیدیت کے ختم ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ اسی لیے آپ یہ بھی سوچئے، سب سے زیادہ عزاداری کے مٹنے کے چانسز کہاں سے تھے؟
ہیں شام سے، وہیں سے تو تھے، چونکہ آرڈر قتل کا وہیں سے آیا، تو سب سے زیادہ چانسز کہاں سے تھے؟ وہاں سے۔ تحریک ہمیشہ عقل مند آدمی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جہاں مٹنے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ زینب نے تحریک کہاں سے شروع کی؟ میں مدرسہ بناؤں، کالج بناؤں، وہاں بناؤں گا جہاں پہ اس کے مخالف موجود نہ ہو۔ مگر زینب نے بنیاد رکھی، کہا جہاں سے مٹانے کا حکم دیا جائے گا وہیں سے عزاداری کی بنیاد رکھ کے حسینیت پھیلاؤں گی، تاکہ تمہیں بتا دوں اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدا ہی میں زینب کبریٰ نے وہاں سے شروع کر دیا۔ ایک مسئلہ اور ہے، یہ جو عزاداری ہے آپ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے دولت مند ہیں آپ اس لیے چل رہی ہے؟ آپ بڑے، میں اس لیے اس موضوع کو لاؤں اس لیے کہ دو ہسٹری وابستہ ہیں اسی سے، سورہ کہف کی۔ یہ عزاداری طاقت کے بل پہ چل رہی ہے یا پیسے کے بل پہ چل رہی ہے، اور کس وجہ چل رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے سوچ کے بتائیے گا، انتقام مختار پہلے ہے یا مجلس ہے؟ مجلس پہلے ہے۔ الٹا کر کے دیکھیے، انتقام مختار پہلے، مجلس بعد میں، تو پتہ کیا ہوتا؟ دنیا کیا کہتی؟ ان کا اقتدار تھا، ان کی حکومت تھی، سب چیز ان کے ہاتھ میں تھی، لہذا پیسے کے بل پر، دولت کے بل پر، اقتدار کے بل پر حسین حسین مجمع میں کروا دیا انہوں نے۔ جناب زینب نے انتقام مختار سے پہلے عزاداری کی بنیاد رکھ کے بتایا، عزاداری کو طاقت نہیں چلاتی، عزاداری ہر اقتدار کو چلاتی ہے۔ ایک ہی دفعہ ہو جائے جلدی جلدی، چونکہ وقت بہت کم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں یا عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے؟ بھئی یہی دشمن دھوکہ کھا گئے، انہوں نے یہ سمجھا عزادار مارو تو عزاداری ختم ہو۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا عزاداری عزاداروں سے زندہ نہیں ہے، عزادار عزاداری سے زندہ ہے۔ اور اب ایک جملہ پورے جوش کے ساتھ ذہن میں محفوظ رکھیے گا، پوری دنیا کی طاقتیں مار کہاں کھائے گئیں کہ عزاداری کو ختم کرنے کے لیے عزادار مارو۔ اب غلط یہیں سے ہو گیا، اسی لیے عزاداری مٹی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے سوچا عزاداری چل رہی ہے عزاداروں سے۔ نہیں، عزاداری عزاداروں سے نہیں چل رہی ہے، قوموں کو زندگی مل رہی ہے عزاداری سے۔ اور اب یہ بھی سنیے، اسی وجہ سے کمانڈ عزاداری کی قسم کے ہاتھ میں رکھی، اگر کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا قتل کر دیتی، اسی لیے اللہ نے جس کے ہاتھ میں عزاداری ہے اسے غائب کر دیا، تاکہ ڈھونڈو گے بھی تو کہاں قتل کرو گے۔ اب جب تک وہ ہے تب تک عزاداری ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جناب زینب نے اس سے بڑھ کے جواب دیا، جب دربار یزید میں یزید نے کہا کہ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، میں نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا، تمام لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، اب میری ہی حکومت ہے، میرا ہی ذکر ہے،
تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ فواللہ، خطبے کا لفظ ہے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم. ارے یہ الفاظ کہنے آسان ہے اور ان کے سننے آسان ہے. فواللہ، خدا کی قسم، تو سب کچھ کر سکتا ہے مگر ہمارے ذکر کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. دلیل سنیے کیا ہے. تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے ذکر کو مٹانے کی طاقت تیرے اندر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے جو خدا کا ذکر مٹا سکے. یہ کون کہے؟ فواللہ، یہ بھی زینب کے علم کی طرف اشارہ ہے. خدا کی قسم، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی تھی. خبر اسی سے بنا اخباری، اسی سے بنا اخباری. خبر کے معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں حدیث. خبر کسے کہتے ہیں؟ حدیث. اخبار یعنی احادیث. فلا خبر جاء، نہ کوئی خبر آئی تھی، یعنی کیا مطلب؟ حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. اب حدیث کا وجود نہیں ہے تو یہ جو ماں باپ کا احترام ہے، بچوں کا احترام ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے، سب چیزوں کا انکار کر دیا اس نے ایک لفظ میں. کوئی خبر نہیں آئے گی. پھر کہتا ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ قرآن کہاں سے آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کعبے کا انکار، قرآن کا انکار، نبیوں کا انکار، رسولوں کا انکار، سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اب امام بول نہیں سکتے مصلحتاً، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ شیطان کا نمائندہ موجود ہے دربار میں، تو کوئی ایسا بھی ہو جو رحمان کا نمائندہ ہو. امام کو پتا تھا میرا بیٹا مصلحتاً نہیں بولے گا، اس لیے جناب زینب کو ساتھ لے کے چلے. جیسے ہی اس نے اعلان کیا، ادھر شہزادی نے توحید کا اعلان کیا. اب میں لفظ بدل کے یہ کہتا ہوں، پورے انبیاء کے وارث ہے حسین، اور حسین کی وارث ہے زینب. اسی لیے خدا کی قسم نام بھی رکھا تو بندے نے نہیں رکھا. اس بی بی کا نام کسی بندے نے نہیں رکھا. زینب یہ نام رکھا ہے پروردگار نے، خدا نے رکھا زینب. بندہ اس لیے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ زینب کے ڈکشنری میں معنی ہے باپ کی زینت. تو باپ کی زینت وہی بتا سکتا ہے جو علی کی پوری زندگی کو جانتا ہو، جو علی کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہو. پوری کائنات کی زینت ہے انسان، انسان کی زینت ہے اسلام، اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے شیعت، شیعت کی زینت ہے عبادت، عبادت کی زینت ہے نماز، نماز کی زینت ہے سجدہ، سجدے کی زینت ہے علی، علی کی زینت ہے زینب. وَبَذَلَهُ مَوْجَ تَوْفِيقًا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. اس لیے حسین نے قربانی دی تاکہ لوگ جہالت سے نکل کر علم میں آئے. تو اس کا مطلب ہے مقصد حسین کیا ہے؟ علم پھیلانا. مقصد زینب مجلس میں کیا ہے؟ علم پھیلانا. اس کا مطلب ہے اس میں علم دیا جائے گا تب تو مجلس ہے، چونکہ مقصد مجلس ہے علم پھیلانا. اور اس میں
یہ شرط نہیں ہے. دیکھیے آل محمد نے کتنا قریب کیا ہے آپ کو. اگر آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بھی کوئی بیٹا ہے اور آپ کے اندر اسے علم دینے کی صلاحیت ہے تو شریعت کہتی ہے دشمنی کو الگ رکھو، اسے علم سکھاؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر میری لڑائی ہو گئی کسی سے اور میرا بیٹا ٹیچر ہے تو میں کہوں گا اے کل سے اس کے بیٹے کو نہیں پڑھانا. ہم آل محمد کے اگینسٹ جا رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں. متوکل سے بڑا کوئی دشمن ہے اہل بیت کا؟ جس نے ہل چلوائے قبر حسین پر، جس نے زائروں کے ہاتھ کاٹے زیارت کرنے کے لیے، جس نے نہر کا پانی چھوڑ دیا قبر حسین کی طرف، اتنا بڑا. اور جو کہتا تھا کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا تو اور ظلم کرتا اس کے ساتھ رہ کے، جس طرح آپ کہتے ہیں کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا، اس طرح وہ کہا کرتا. اس سے بڑا دشمن ہے کوئی نہیں ہے. لیکن نوے امام کا زمانہ ہے. ابن سکیت ٹیچر ہے بہت بڑا. متوکل نے کہا میرے دونوں بچوں کو تعلیم دو. اب اس نے وہی سوچا جو ہم سوچ رہے ہیں، کہا مولا کے دشمن کے بچے ہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا. مشورہ لیا مولا سے جا کے، مولا میں کیا کروں؟ مولا نے کہا ضرور پڑھاؤ، سمجھیے دین کیا ہے. اتنا بڑا دشمن، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. مگر امام کہتے ہیں جا کے پڑھاؤ. تو وہ کہتا مولا آپ کے دشمن ہیں. کہا ہماری دشمنی پیدا ہوتی ہے جہالت سے. ارے جتنا جتنا علم دو گے اتنا ہی دنیا ہماری طرف کھینچے گی. تو وہ جا کے پڑھانے لگا. امام نے پرمیشن دے دی، پڑھا رہا ہے بچوں کو. ایک دن کہنے لگا بڑے اچھے بچے ہیں. اب یہ غرور میں آ گئے متوکل. انہوں نے کہا بڑے ذہین ہیں؟ ہاں تمہارے بچے بڑے ذہین ہیں، بڑی اچھی تعلیم لے رہے ہیں. کہا اچھا. اب اس نے کہا کسی نے کہ یہ فلاں ہے، ہاں اس کا عقیدہ ایسا ہے. انہوں نے کہا ابھی پرکھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا میرے بچے اچھے ہیں؟ کہا بالکل اچھے ہیں، بہترین ذہین بچے ہیں تمہارے، اچھی تعلیم لے رہے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے یہ لاڈلے بہتر ہیں یا علی کے لال حسن و حسین؟ دیکھا جہاں تک علم کی بات آئی معصوم نے کہا سب کو پڑھاؤ، چونکہ ہمارا دشمن وہی ہوگا جو جاہل رہے گا. اسی لیے شیطان عابدوں سے نہیں گھبراتا، شیطان عالموں سے گھبراتا ہے، پڑھے لکھے سے گھبراتا ہے. تو کیا کہا اس نے؟ کہا میرے لال توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، میرے لاڈلے بہتر ہیں یا حسن و حسین؟ انہوں نے کہا یہ تو میرے امام کا حکم تھا کہ تعلیم دینا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. لیکن عقیدہ بھی سن لے، علی کے گھر میں ایک غلام پلا جس کو قمبر کہتے ہیں. میں قمبر کے قدموں کی دھول کو تیرے بچوں سے بہتر سمجھتا ہوں. پھر سنیے، تو اس کا مطلب ہے علم دینے کو کسی نے منع نہیں کیا. اسی لیے ہمارے 8ویں امام کیا کہتے ہیں؟ رحم اللہ من احیا امرنا. پورا عربی سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ میرا اگر اثر نہ ہو تو امام کا اثر ہو. رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی کہتا ہے فکیف یحیی امرکم، تمہارا امر کیسے ہوگا؟ کہ یتعلم علومنا ویعلمها الآخرین، ہمارا علم پڑھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. اس لیے کہ جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے حسینیت بڑھے گی، اور جیسے جیسے جہالت بڑھے گی. اسی لیے جناب زینب نے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی
لڑکیوں کا مدرسہ کھولتے ہیں تو لڑکے نہیں آ سکتے، جوانوں کا کھولتے ہیں تو بوڑھے نہیں آ سکتے، بوڑھوں کا کھولتے ہیں تو بچے نہیں آ سکتے، مسلمانوں کا کھولتے ہیں تو کافر نہیں آ سکتے۔ جناب زینب نے علم کی ایسی بنیاد رکھی کہ مجلس میں ہر طریقے کا آدمی آئے گا۔ اچھا کوئی کلاس ایسی بتا دیجئے کہ جس میں جب لیکچر دیا جاتا ہو وہ ایک ہی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ مجلس کا فیض ہے کہ عورتیں بھی علم لے کے گئیں، مرد بھی علم لے کے گئے، بوڑھے بھی علم لے کے گئے، جوان بھی علم لے کے گئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو زیارت اربعین میں مقصد بیان ہوا ہے۔ اچھا کیوں قائم کی؟ اس لیے کہ سوچی سمجھی تدبیر ہے جناب۔ یا امتی انت بحمد اللہ عالم غیر معلمہ و فاہم غیر مفہمہ۔ اے میری پھوپھی، آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، آپ ایسی سمجھدار ہیں جسے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، علم دیا ہے۔ ہم معصوموں کے گود کی پلی، اسی لیے نبی نے فرمایا اوصیکم بہا فہی شبیہۃ خدیجۃ القربیٰ، تم ولادت جناب زینب پہ تمہارے اوپر زینب کا احترام ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی نانی خدیجہ کی شبیہ ہے۔ نہیں، یاد رکھیے گا کیوں احترام کرنا؟ اس لیے کہ یہ خدیجہ کی شبیہ ہے۔ میں نے کہا شباہت کیسے ہے؟ کہا دیکھو ایک ہوتا ہے تحریک چلانا، تحریک چلانا بڑا آسان ہوتا ہے، کالج بنا لیا 2 سال چلا پھر آگے نہیں بڑھتا، ہاسپٹل کھولا 5 سال اچھا چلا بعد میں نہیں چلتا۔ تو تحریک چلانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس تحریک کو قیامت تک قائم رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے 2 بیویوں کا بڑا احسان ہے اسلام پر، ایک ہے خدیجہ، ایک ہے زینب۔ جس نے تحریک چلائی اسے کہتے ہیں خدیجہ، جس نے تحریک بچائی اسے کہتے ہیں زینب۔ بس عزیزوں، تو علم سب سے بڑی چیز ہے۔ مجلسوں میں علم دو، زیارت اربعین کا مقصد ہی ہے علم دینا، چونکہ بیان یہی ہوا ہے زیارت اربعین کا مقصد ہے یعنی علم دو۔ ہماری شہادت کا مقصد ہے علم۔ میں اور بولتا اس پہ لیکن وہ ہسٹری رہ جائے گی۔ علم ہوتا ہے تو ماں لانے کے بعد نہیں بہکتا، علم نہیں ہوتا تو تھوڑی سی دیر میں غبارے کی طرح پھولنے لگتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سورہ کہف کی تیسری ہسٹری اس میں یہی ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جناب سلمان فارسی کے پاس ایک ہی چادر تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ میرے پیغمبر جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ صبر کریں، یعنی مطلب انہی پہ اکتفا کریں، ان بڑے رئیسوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورہ کہف میں، کہ جب جناب سلمان فارسی بیچارے اتنا عظیم عالم، صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے سلمان فارسی، ایک ایک کلام میں حکمت ہے، لقمان امت کہا گیا ہے سلمان فارسی کو۔ تو سلمان فارسی ایک ہی چادر اوڑھتے ہیں، ایک ہی چادر بچھاتے ہیں، پسینہ آ رہا ہے۔ ایک عرب ترین آدمی آیا، اینیا ابن حسین، تفسیروں میں جا کے دیکھ لیے نام ہے اس کا۔ اس نے کہا رسول خدا سے، بھائی اسی لیے رئیس لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب ایسے ایسے غریب تمہارے پاس بیٹھے ہیں، ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے، پسینہ بہتا رہتا ہے، بیچاروں پہ ایک ہی چادر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نبی رئیسوں کی وجہ سے ان کو ٹھیس نہ پہنچے، کوئی دین قبول کرے نہ کرے مگر غریب کا دل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یہ ہے سلمان، اپنے رب کو۔ اور ٹھیک ہے آج ان کے پاس نعمت نہیں ہے تو ہم جنت میں انہیں بڑی نعمات دیں گے،
پھر قرآن کہتا ہے، تیسری ہسٹری یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَاضْرِبْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ الْأَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ ان بڑے رئیسوں کو مثال دو کہ دو آدمی تھے۔ کون تھے؟ دو آدمی تھے، ایک تھا بالکل غریب اور ایک تھا بالکل رئیس، بہت بڑا۔ اچھا وہ کتنا بڑا رئیس تھا؟ جعلنا لأحدہما جنتین، جنت کہتے ہیں عربی زبان میں باغ کو، ہم نے ان دو آدمی، اس آدمی کو ایک کو دو باغ دیے تھے، کہے کہ بالاعناب، من الاعناب، انگوروں کے۔ ارے ماشاءاللہ خوب کھاتے ہیں بھائی آپ لوگ، ہاں، اعناب، انگوروں کے باغ دیے تھے ہم نے، اور خالی انگوروں کے باغ نہیں دیے تھے ہم نے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، چاروں طرف ان باغات کے ہم نے بڑے بڑے کھجور کے درخت بھی کھڑے کر دیے تھے۔ یعنی اب کیا کیا ہو گیا؟ انگور بھی ہو گئے، کھجور بھی ہو گئے، دیکھنے کا منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ پھر وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے گندم کے لیے، جو کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، زراعت کے لیے زمین بھی رکھی تھی ان دو باغوں کے بیچ میں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان باغوں کے بیچ میں موجود نہ ہو۔ پھر کیا کہتا ہے قرآن؟ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ لَمْ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْءٍ، اور یہ باغات ایسے تھے جن پہ مستقل پھل رہتے تھے، مستقل، کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے ان دو باغوں کے درمیان ایک نہر بھی رکھ دی تھی تاکہ اسے پانی کی بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ بتائیے کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ جیسے ہی تھا، چونکہ نالج نہیں تھی، علم نہیں تھا، جیسے ہی اتنی نعمات کو دیکھا، اب اسے یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کے امتحان لینے کا طریقہ ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے۔ کافر کو آزماتا ہے نعمتیں دے دے کے، مومن کو آزماتا ہے نعمتیں لے لے کے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان پہ کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ اب اس نے کہا، جب اپنے باغات کو دیکھا، رہے میں اتنا بڑا رئیس، ایک غریب آدمی بیچارہ، اب کوئی کہتا ہے اس کا بھائی تھا، بعض روایات کہتی ہیں اس کا دوست تھا، بعض کہتی ہیں پڑوسی تھا، تینوں میں نے نقل کر دی، اب کچھ بھی سمجھتے رہیے آپ۔ اس میں کیا ہے کہ اس نے ایک دن کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں باعتبار افراد بھی تجھ سے زیادہ ہوں، باعتبار مال بھی تجھ سے زیادہ ہوں۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور میرا گمان یہ ہے یہ میری نعمتیں اب قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ جو غریب تھا اس نے کہا، دیکھیں کیا کہے، لیکنی هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، خدا کی قسم دماغ کھول کے سنیے گا۔ دوسرا وہ کہتا ہے فقیر آدمی، تو اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ تیرے پاس مال ہے، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میرا رب میرا خدا۔ یہ قرآن ہے۔ کیا کہا اس نے؟ لیکن هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اس کا شریک کسی کو قرار نہیں دیتا ہوں، اور تو اس کا شریک کسی کو قرار دے رہا، تو سمجھتا ہے نعمتیں مستقل ہیں، تو مجھ پہ غرور، پوری نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ تیرے ساتھ نعمتیں ہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، جیتتا کون ہے؟ نہیں، کسی مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جیتتا کون ہے؟ جس کے پاس دولت ہو یا جس کے ساتھ خدا ہو؟ خدا ہو۔ اب آ جائیے یہی مسئلہ کربلا میں حسین اور یزید، کون جیتا؟ دولت اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، سلطنت اس کے پاس، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یزید کے پاس نہ ہو، اور کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس سے حسین ظاہراً محروم نہ ہو، پانی تک بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بتائیے کون جیتا؟ سمجھ رہے؟ اب یہی واقعہ فٹ کر دیجئے یہاں، جب حسین ابن علی مکہ پہنچے اور دعائے عرفہ پڑھی، تو دعائے عرفہ میں فیصلہ کر دیا کربلا کی لڑائی ہونے سے پہلے کہ میں جیت گیا۔
کربلا سے پہلے ثابت کر دیا حسین نے میں جیت گیا. وہ کیسے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے پروردگار ماذا وجدا من فقدک ومن الذی فقدا من وجدک. اے پالنے والے جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے. یزید کے پاس سب کچھ ہے مگر تو نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تو ہے. تو اس کا مطلب جس کے ساتھ خدا ہو جیت اسی کی ہوتی ہے. اچھا کہا یہ دلیل تو اعتقاد کی ہے یا قرآن کی ہے؟ کوئی ایسی دلیل دو کہ حسین نے اپنی زندگی میں بتا دیا ہو میں جیت گیا. میں نے کہا جی بالکل دی ہے. پڑھیے صبح عاشور کا منظر. مجھے بتائیے یزید کے پاس کیا نہیں ہے اور حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک رات کی مہلت امام نے کیوں مانگی؟ کہا ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہوں اس لیے، توجہ چاہتا ہوں، ایک رات کی مہلت اس لیے مان رہا ہوں تاکہ کائنات کو بتا دوں میں جیت گیا. میں نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہا دولت ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، سلطنت ان کے پاس، جاؤ حشم ان کے پاس، پانی ان کے پاس، کھانا ان کے پاس، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس، بھوک میرے پاس، مفلسی میرے پاس، بے بسی میرے پاس، اولاد بھی میرے پاس، سب کچھ میرا ختم ہو گیا لیکن بتاؤں میں جیت گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا اگر میرا کوئی آدمی بھوک سے پریشان ہو کے ادھر چلا جائے تو وہ جیت گیا، اگر ادھر کا آدمی میرے پاس آ جائے. پھر صلوات پڑھیں بآواز بلند. ما ظن ان تبید ھذہ ابدا. مجھے گمان ہے کہ یہ میری ساری نعمتیں کبھی ختم ہونے والی. وہ کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میرا رب میرا پروردگار ہے اور یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. کوئی چیز کہتے ہیں اب جو رات کو سویا تو اللہ نے جو جتنی بھی نعمتیں دی تھیں وہ سب چھننے لگیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مل کے بیٹھ گیا. تو یہ تیسری ہسٹری ہے سورہ کہف کی کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہے علم پہ فخر کرنا، مال پہ فخر، خدا پہ فخر کرنا، اقتدار پہ فخر نہ کرنا. یہ دیکھیں کیوں امام حسین علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں، اسی لیے تو ریزن ہے اس کے کہ اس سورے میں یہ بھی پیغام ہے مال کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اگر مال ہو تو حیثیت تب ہے جب اتنا پاک ہو کہ خدیجہ کی طرح ہم کہہ دیں یہ ہماری دولت ہے. جب تو اہمیت بھی، لیکن کوئی اہمیت نہیں ہے اگر خدا کی محبت کے ساتھ نہیں ہے. چوتھی ہسٹری سورہ کہف کی وہ ہے ذوالقرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا. تم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون تھے. دیکھیں یہ ذوالقرنین 3-4 منٹ لوں گا، حالانکہ یہ 2-3 گھنٹے کا میٹر ہے لیکن سمجھا لوں گا انشاءاللہ. تھوڑا سا اگر میرا آپ صاحب دیں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کا. ذوالقرنین وہ بادشاہ ہیں کہ جس کے بارے میں بعض نے کہا نبی ہیں، بعض نے کہا نبی. امام علی نے کہا اللہ کے نیک بندے ہیں. پوری کائنات میں اب تک 4 آدمیوں کو پوری دنیا کی حکومت ملی ہے. ان میں سے 2 کافر ہیں، 2 مومن ہیں. کافر کون ہیں؟ ایک شداد، ایک نمرود. پوری کائنات پہ ان کی حکومت تھی. اسی طرح اللہ نے 2 مومنوں کو دی، ایک ذوالقرنین، ایک جناب سلیمان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ دولت میں آ کے اکڑ گئے. یہ بہت زیادہ دولت ہونے کے بعد بھی سجدے میں پڑے رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین یہ انگریزی کا لفظ جو ہے میرے یاد نہیں ہے، اگر کوئی نہ سمجھے تو میں معافی چاہتا ہوں. قرن کہتے ہیں عربی زبان میں، یا تو صدی کو کہتے ہیں قرن، صدی.
یا کہتے ہیں سینگ کو، وہ جو حیوان کے سر پہ ہوتا سینگ. ذوالقرنین یعنی جس کے سر پہ اب 2 سینگ ہو، یہ ترجمہ تو بڑا الٹا سیدھا ہو جائے گا. قرن کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو دشمنوں نے ان کے اوپر وار کیا ایک یہاں، جس کی وجہ سے ان کے یہاں نشان پڑ گیا. 100 سال تک ایسے ہی پڑے رہے، بعض روایات میں ہے. اس کے بعد اللہ نے پھر اٹھایا، پھر ان کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے دوسری طرف حملہ کیا، پھر اسی طرح لیٹے رہے، پھر 100 سال کے بعد پھر پہنچے. اب اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا. تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں ذوالقرنین. ایک روایت یہ ہے کہ ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں ذوالقرنین اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جو سورج نکلنے کی جگہ تک گیا ہے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک گیا. اور یہ قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پہ آیت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ ابھی تک ایسا نہیں ہے، چاہے جتنی ریسرچ کر لے کوئی، قرآن کہتا ہے بس ایک ہی بندہ ہے کہ جو کہاں پہنچا، مشرق میں بھی آخر تک، جس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں، اور مغرب میں بھی پہنچا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا. تو اس بندے نے مشرق بھی دیکھی تو مغرب بھی دیکھی، تو اس لیے کہا گیا ذوالقرنین. اسی لیے اللہ نے ان کو بادشاہت دی، بڑی بہت بڑی بادشاہت. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ہر چیز کی طاقت دی تھی اسے، یہ جو چاہتا تھا وہی کر سکتا تھا. اور اب حکومت ملے گی اسی طرح کائنات کے امام کو. بس 5ویں حکومت، جس کے بعد ساری آیات کی تفسیر مکمل ہو جائے گی کہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آ جائے گا. ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آ گیا ہو، لیکن جب وقت کا امام آئے گا تو دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آ جائے گا. تو وہ حکومت ہوگی جس پہ ہر چیز پہ حکومت ہوگی. حد یہ ہے، میں نے روایت میں پڑھا ہے، باقاعدہ حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو، تمام علماء سے پوچھے جو پڑھے لکھے ہیں، کہ جب کافر پتھروں کے پیچھے یا درخت کے پیچھے یا کسی دیوار کے پیچھے چھپے گا تو امام کے سپاہی سے دیوار بتائے گی میرے پیچھے ہے. یہ جب امام زمانہ آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے ان کے ماتحت، جو یہ چاہیں گے وہی. تو اسی طرح اللہ نے اسے پہلے دے کے دکھا دیا کہ اگر ہم اپنے عبد صالح کو دے سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے دنیا بنی ہو، سلیمان کو اگر دے سکتے ہیں تو فقر سلیمان کو کیوں نہیں دے سکتے. تو اس لیے ان کی حکومت ہوگی پوری کائنات میں امام زمانہ کی، یا ان کی حکومت ہوئی. میں نے ذوالقرنین کے معنی آپ کو بتا دیے. ذوالقرنین کو پتا چلا کہ ایک چشمہ وہ ہے جس کو پینے کے بعد آدمی کبھی نہیں مرتا، اس کو کہتے ہیں عین الحیات، حیات کا سر چشمہ. اسی وجہ سے جب بعض یہودیوں نے مولا سے سوال کیا کہ سب سے پہلا چشمہ کون سا ہے، تو یہودیوں نے کہا وہ جو بیت المقدس کے پاس ہے. کہا نہیں، وہ نہیں ہے، عین الحیات ہے. اور عین الحیات وہ سر چشمہ ہے کہ جس سے ایک دفعہ کسی نے پانی پی لیا تو وہ قیامت سے پہلے مرنے والا، اور وہ بس ایک آدمی نے پیا ہے جسے خضر کہتے ہیں. جناب خضر نے عین الحیات پیا ہے. تو یہ ذوالقرنین کہاں پہنچے؟ مشرق میں بھی پہنچے، مغرب میں بھی پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اگر چاہے تو بندے کو اتنا اقتدار دے سکتا ہے کہ وہ مشرق میں بھی چلا جائے، مغرب میں بھی چلا جائے، لیکن جو سب کا امام ہو اسے اختیار یہ ہوگا کہ ڈوبتے سورج کو انگلی سے پلٹا دے گا. یہ ہے اس کا اختیار. 300 ساڑھے 300 آدمی جناب ذوالقرنین نے کیے ساتھ میں خضر کے کہ تلاش کرو اس چشمے کو تاکہ میں بھی پانی پیوں اس کا، اور اس کے بعد زندگی بھر اپنے خدا کی عبادت کروں. کہتے سب لوگ ایک ایک مچھلی مردہ ہاتھ میں دے دی. پتہ کیسے چلے گا کون سا چشمہ عین الحیات ہے؟ کہا مردے کو ڈال دو گے تو زندہ ہو جائے گا. اگر مردہ ڈال دو اس میں، کوئی نہیں پہنچا وہاں، صرف جناب خضر پہنچ گئے. مچھلی زندہ ہو گئی، انہوں نے پی لیا، پی کے آ گئے، اور انہوں نے کہا لاؤ مچھلی لاؤ اپنی اپنی. سب نے مچھلی پیش کی، خضر کے پاس مچھلی نہیں تھی. کہا تمہاری کہاں گئی؟
کہا میں نے ایک پانی میں ڈالی، وہ زندہ ہو کے میرے ہاتھ ہی نہیں آئی ہے۔ کہا تم نے بھی پیا؟ کہا جی سرکار میں نے بھی پی لیا۔ ہمیں بھی بتاؤ کہاں ہے؟ اب ہم نے چاہے جتنی طاقت دی تھی مگر جس کے نصیب کا تھا پی لیا، اب وہ بھی تلاش کر رہے ہیں تو نہیں ملتا۔ عزیزو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اگر ہم ایک چشمے کو زمین پہ رہ کے غائب کر سکتے ہیں اور کوئی نہ ڈھونڈ سکے، تو اگر ہم اس کائنات میں اپنے امام کو غائب کر دیں تو اسے کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہے۔ ڈھونڈ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ بڑے شاعر نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، بھائی ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو نظروں کے سامنے نہ ہو۔ وہ کہتا کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ بہرحال جتنی میری محنت تھی، جتنی میری ہمت تھی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ کہف کی تفسیر کو پیش کیا، لیکن پھر بھی میں ایک ناقص آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ علم کی وادی جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، مجھ سے بہت بڑے بڑے سینئر علماء کرام ہیں جو اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کی دعا رہی تو اور زیادہ محنت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ان مضامین میں، چونکہ قرآن یہ تذکرہ بھی قرآن کا ہوتا ہے، جس طرح ہم قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں پروردگار اس کے زیر میں، زبر میں، پیش میں اگر کہیں غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، اسی طرح پروردگار ان مفہوم کو ادا کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، سننے والوں سے، پڑھنے والوں سے، سوچنے والوں سے، تو پروردگار ہمیں اس غلطی سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں حکومت شارقہ کے اور امارات کے، کہ جنہوں نے ہمیں اس سال بھی موقع عنایت فرمایا کہ ہم سید الشہداء کی مظلومیت پہ دل بھر کے رو سکے، لہذا اس کا اجر شہزادی انہیں دیں گی۔ نحن نشکر دولت الامارات و دولت الشارقہ والاوقاف الجعفریہ التي سامحت لنا المجال لإقامت العزاء لسید الشہداء فی ایام الاربعینیہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ لہذا اگر مجھ سے کوئی، جیسے مصائب میں نے ایک دو دفعہ کہا، اگر کسی بھائی کو کوئی برا لگا ہو تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں گے۔ ایک صلوات بآواز بلند اور پڑھیے۔ تو حسین ابن علی نے، اب میں نے سارے واقعات آپ کو تھوڑے تھوڑے، ان میں حالانکہ کچھ جلدی ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل اس واقعے کی اور اچھی طرح بیان ہوگی، لیکن ذوالقرنین اللہ کا وہ مخصوص بندہ ہے کہ جسے اللہ نے طاقت دی ہے پوری، اور جسے اللہ طاقت دے دے، کہتے ہر چیز کی طاقت تھی، ہر چیز کی، جو چاہتے تھے وہی کر سکتے تھے، مگر پھر سجدے میں سر رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے دولت انسان کو جب بہکاتی ہے جب غرور آ جائے۔ علم، اس میں چاروں فتنے ہیں، اقتدار کا فتنہ بھی ہے، علم کا فتنہ بھی ہے، مال کا فتنہ بھی ہے، ایمان کا فتنہ بھی ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتایا ان چاروں فتنوں سے بچو۔ علم آ جائے تو غرور نہ کرنا، مال آ جائے تو گھمنڈ نہ کرنا، جتنا جتنا اس کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے اتنی ہی آپ کو عزتیں ملتی چلی جائیں گی۔ بس عزیزو، ایک حدیث اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ وہ حدیث ہے، کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے، وہ سن لیجئے خالی۔ حج بڑی عظیم چیز ہے۔ حج کے لیے ہے کہ جب آدمی تیاری کرنے لگتا ہے تو اللہ تیاری میں مومن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حج کے لیے معصومین کے روایت، نہیں تیاری میں، سوٹ کیس میں کپڑا رکھ رہا ہے، کچھ یہ کر رہا ہے، کچھ سامان لے رہا ہے، تو تیاری، تہیہ کا لفظ ہے، تہیے میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب سامان لے کے نکلتا ہے گھر سے تو روایت کہتی ہے ایک ایک قدم پہ اللہ کہتا ہے ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھو، 10 گناہ مٹاؤ اور 10 درجوں میں اضافہ کرو۔
درجات عطا کرو. پہنچ جاتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے آندھی میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اتنی اہمیت ہے. اور جب حج کر کے آ جاتا ہے تو روایت کہتی ہے 4 مہینے تک وہ گناہ جو جان بوجھ کے نہیں کرتا ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا فرشتوں سے 4 مہینے اس کے گناہ نہیں لکھنا. ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول. اب یہ نہیں کہ تم اس روایت کو سن کے کرنے لگو بھائی 4 مہینے بڑے اچھے ملے ہیں اس میں چاہے جو کچھ کر لو. میں نے پہلے ہی کہا جو ہو جائیں نہ کہ کیے جائیں. سمجھ لے؟ ہو گیا متوجہ نہیں ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے نہیں اس نے حج کیا ہے. چونکہ میں نے اس کو ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا ابھی اس کے نام اعمال کو گندا نہ کرو. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی اہمیت حج کی. ایک شخص آیا، نبی حجت الوداع سے فارغ ہو گئے. ایک شخص آیا آ کے کہتا یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے کائنات کی، لیکن اس سال میں حج نہیں کر سکا آپ کے ساتھ، تو کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے مجھے اتنا ثواب حاصل ہو جائے. نبی نے کہا کوہ ابو قبیس. ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس کے چاروں طرف جو گھیرے ہوئے ہے کعبے کو، کعبہ بیچ میں ہے، چاروں طرف اس کے پہاڑ ہے، اسے کہتے ہیں کوہ ابو قبیس. کہا اگر تیرے پاس کوہ ابو قبیس کے برابر کائنات کا بہترین سونا بھی ہو اور تو اس کو راہ خدا میں خرچ کرے تب بھی تجھے اس سال کے حج کا ثواب ملنے والا. تو کتنا ثواب ہے؟ بس اب سنیے. راوی آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، صلوات، چھٹے امام کی خدمت میں، مولا 19 دفعہ حج کر چکا ہوں. مولا نے کہا بڑی اچھی بات ہے. مولا کہتے ہیں لیکن 20 ایک دفعہ اور کر لینا. کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تیرے 20 حج مکمل ہو جائیں گے تب تیرے یہ 20 حج ایک دفعہ میرے جد حسین کی زیارت کے برابر ہوں گے. دفعہ حج مقابلے میں خالی ایک دفعہ کی زیارت کے. اسی لیے روایت کہتی ہے، معصوم کہتے ہیں جب انسان چلتا ہے روزے کی طرف، یہ میرا سبجیکٹ ہے، میرے بعض لوگ سن چکے ہیں، پورا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پورا معتبر روایات سے فضائل زائر، فضائل زیارت، فضائل روزہ حسین، فضائل یہ جو کربلا کی مٹی ہے پورے اس کے فضائل، لیکن ایک دو بار جھلک سن لیجئے. امام فرماتے ہیں جب روزے کی طرف چلتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم رکھتا ہے. کیسے چلے گا آدمی؟ ایک قدم اٹھائے گا ایک قدم رکھے گا. امام کہتے ہیں قدم اٹھانے پہ حج کا ثواب ہے، قدم رکھنے پہ عمرے کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے جو جنت کی طرف نہیں، خود جنت ہے، خود جنت ہے. اسی لیے جابر ابن عبداللہ انصاری، کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، اس کا غلام عطیہ ساتھ میں ہے اور کہنے لگا عطیہ، اسے خبر مل گئی ہے، نابینا ہے، خبر مل گئی ہے میرا مولا قتل کر دیا گیا ہے. وہاں سے نکل کے جابر آ گیا ہے، کربلا پہنچ گیا، قبریں بنی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں فرات پر غسل کیا، غسل کر کے تھوڑا عطر لگایا. اسی لیے آداب میں معصومین نے فرمایا عطر لگا کے جاؤ. غسل کیا، عطر لگایا، عطر لگا کے چلا. اب روزہ تو ہے نہیں اور عطیہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ قبر، کو کہتا قبریں ہیں، مجھے کیا پتا کون سی قبر ہے. کہا نہیں تم مجھے بیچ میں چھوڑ دو. کربلا کے بیچ میں چھوڑا اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کوئی جواب نہیں آیا تو پتہ ہے جملہ کیا کہا؟ حبیب لا یجیب حبیبا. ایک حبیب کے جواب کا ایک حبیب جواب نہیں دے رہا ہے.
پھر کہتا مولا کیسے جواب دیں جب آپ کا گلا کاٹ دیا گیا، آپ کے گلے کی رگیں کاٹ ڈالی، پھر سلام کیا، جواب آیا، قبر امام حسین پہ گر گیا، رو رہا ہے، یہاں تک میں پہنچ گیا تھا نا، رویا، لپٹ گیا تعویذ قبر سے، آقا مجھے معاف کر دینا، نابینا مصائب پڑھ رہا ہے رو رہا ہے، مصائب پڑھ رہا ہے رو رہا ہے، خواب میں دیکھا حسین آئے، تیروں سے چھلنی بدن، چہرے پہ خون لگا ہوا، ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا آپ کی یہ حالت کس نے بنائی؟ کہا جابر میری قبر سے کہیں دور چلا جا، کہا مولا اتنے دنوں میں تو آپ کی قبر پہ آیا ہوں، کہا جابر لٹ کے میری بہن آ رہی ہے۔ روایت کہتی ہے زینب آ گئی، بھائی کی قبر پہ پہنچ گئی، بیان کرنا شروع کیا، بھیا شام کی روداد سناؤں یا کوفے کے حالات سناؤں؟ بھیا سب کچھ پوچھ لینا، سکینہ کو نہ پوچھنا۔ یاد کرتی کرتی مر گئی بھائی، سینے سے لپٹ کے روز کہتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے؟ زینب بیان کر رہی ہے، قبر حسین لرز رہی ہے۔ عزیزوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ام لیلہ نے اکبر کو پوچھا، ام فروہ نے قاسم کو پوچھا، ایک ماں، پہلے آپ سمجھ لیجئے، چونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں، بڑی معتبر روایت پڑھ رہا ہوں، معتبر کی دلیل بھی عقل کے اعتبار سے دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک ماں آئی جسے رباب کہتے ہیں، اور آ کے کہا سب کی تو قبریں اور سب کے لاشیں نظر آئے، سجاد میرا چھوٹا سا بچہ کا، خوب روئیے گا، کوتاہی نہ کیجیے گا، چونکہ 40 کی آخری مجلس ہے یہ۔ سنیے پہلے کیا کہتی ہیں، میرا لال کہاں ہے؟ ماں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے قبر حسین پہ لائے، اماں تیرا لال بابا کے سینے پہ ہے۔ تو ایک ہی قبر میں کون کون ہے؟ علی اکبر، علی اصغر اور حسین۔ کہاں ہیں علی اصغر؟ کہاں ہیں؟ باپ کے سینے پہ۔ اب سمجھ میں آیا وہ جملہ، بیٹی عادت بدل لینا، تم ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئیں گے۔ بس میں، چونکہ مجھے نہیں پتا، میں سخت مصائب ہے، پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، بڑا سخت لفظ ہے، لیکن کہیں رباب مجھ سے سوال نہ کر لے، میری مصیبت نہیں پڑھی۔ دیکھیں کتنی بڑی مصیبت۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا تو حسین نے انہیں کہاں دفنایا تھا؟ سوچ کے بتائیے گا۔ حسین خیمے کے پیچھے پہنچے تھے اور خیمے کے پیچھے ننھی سی قبر کھودی تھی اور قبر میں علی اصغر کو رکھا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی اصغر کو حسین نے دفنا دیا تھا الگ قبر میں، تو یہ بچہ باپ کے سینے پہ آیا کیسے؟ اب خود چل کے تو آیا نہیں ہے۔ اس کا جواب شام غریبہ میں ملے گا کہ جب سر گنے گئے، پسر سعد کہتا ہے شہید 72 ہوئے، سر 71 ہیں، ایک سر کہاں ہے؟ کسی سپاہی نے کہا پسر سعد، حسین نے اپنے چھوٹے سے بچے کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا تھا۔ پسر سعد کہتا ہے مجھے وہ سر چاہیے۔
ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی تھی، رباب کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ جلاد چلے، نیزے مارے، جیسے ہی نیزہ مارا علی اصغر کا لاشا ایک مرتبہ رباب نے دیکھا۔ رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ ارے اس کا راز کیا ہے؟ راز سنیے، راز کیا ہے اس کا؟ راز سنیے کیا ہے۔ رباب سائے میں کیوں نہیں بیٹھی کبھی؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا اور کہتی تھی سب کے لال ایک دفعہ شہید ہوئے، میرا بچہ شمر کا خنجر گلے کو لیا۔ اس کے بعد جب کربلا سے چلنے لگے تو روایت کہتی ہے جب کربلا سے چلے آل محمد اور اہل بیت اطہار تو روایت کے الفاظ ہیں کہ 2 بچے ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ وہ کون؟ زینب کے لاڈلے، نہ شام میں روئی نہ کربلا میں روئی، اور جب چلنے لگے تو ساری بیویاں سوار ہو گئی، رباب نہیں بیٹھی۔ زینب نے کہا بھابی چلو، کہا شہزادی آپ جا رہی ہیں، کم سے کم عبداللہ تو موجود ہے، لیکن رباب ایک بچی قید خانے میں، علی اصغر۔ شہزادی میں جا کے کیا کروں گی؟ شہزادی میں جا کے کیا کروں گی؟ میرا سب کچھ اجڑ گیا۔ زینب نے سمجھایا، بشیر قافلہ لے کے چلا، مدینے کے در و دیوار نظر آئے، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ نکلی، کہا رے بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حسین قتل ہو گئے۔ اس ضعیفہ نے کہا عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ کہا تم کون؟ کہا میں ام البنین۔ ارے عباس زندہ آ گیا۔ بشیر نے کہا نہیں شہزادی، پہلے عباس کے ہاتھ کاٹے گئے، بعد میں حسین قتل ہوئے۔ ایک مرتبہ یہاں ایک جملہ کہا، کہاں کس ماں نے وہ بچہ پیدا کیا تھا جو میرے عباس کو قتل کر دے؟ کہا نہیں، دھوکے سے ہاتھ کاٹے گئے۔ بس جیسے ہی کہا ہاتھ کاٹے گئے، کہا بشیر یہ تو بتا دے جب گھوڑے سے زمین پہ آیا، ارے میرا لال۔ سارے لوگ ملنے آ رہے ہیں، سنیے، سغرا ملنے کے لیے آئی، ہر بیوی کی گود دیکھی سغرا نے، سب کی گود خالی ہے، پوچھتی ہے کوئی آیا نہ ہو یا میرا اصغر تو آیا ہوگا؟ کوئی نہیں ملا۔ سغرا مل چکی ہے، محمد حنفیہ آئے، زینب مل چکی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بہن سجاد کہاں ہیں؟ اشارہ کیا ایک ضعیف سے آدمی کی طرف۔ محمد حنفیہ نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، سجاد نے پیچھے کو کیا، کہا میرے لال کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک مرتبہ گریبان کھولا، اے چچا، ارے توق کے نشان۔ بس 2 منٹ، 2 منٹ۔
عزیزو اب جس وقت جو چیز آپ سننے آئے ہیں بس وہ دو جملے سن لو. روایت کہتی ہے مجمع پورا بھرا ہوا ہے. محلہ بنی ہاشم. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میں اپنے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. اخذا عزادت الباب, دروازے کی چوکٹ کو پکڑا اور قبر رسول پہ پہنچی اور کچھ نکالا اور نکال کے قبر رسول پہ رکھا. خون بھرا حسین کا کرتا, خون بھرا ماما, اے نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی ہو, ارے کٹوا کے سر حسین کا. نانا سب کچھ اجڑ گیا, نانا کچھ نہیں بچا. نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو اپنی پشت کھول کے دکھا دی. اے نانا تیری امت نے تحفے بڑے دیے. بس عزیزو, علامہ رشید ترابی نے ایک روایت پڑھی ہے, بس وہ سن لیجئے. اب رسول کی قبر سے اہل بیت گھر آ گئے. زینب گھر کے اندر نہیں جاتی, صحن میں بیٹھی ہے. رات کا وقت آیا, بالکل تاریکی چھا گئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد اگر تمہاری اجازت ہو. کہا پھوپھی اماں آپ مالک و مختار ہیں. کہا بیٹا علامہ رشید ترابی نے پڑھا ہے, میں نے مقتل میں نہیں دیکھا, ان پہ اعتبار کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا, زینب کہتی ہے سجاد بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اکیلی اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں. امام نے کہا ٹھیک ہے. رات کے سناٹے میں زینب چلی, کہتی ہیں کھڑی ہو کے نہیں گئی, گھٹنوں کے بل چل کے ماں کی قبر پہ گر گئی. اے اماں ارے تیرا حسین مر گیا. بس بس عزیزو, ماں کی لحظ سے دو ہاتھ نکل گئے, حسین کا خوب بھرا کرتا لے لیا. عبداللہ آئے, دیکھیے کوفے میں نہیں روئی, شام میں نہیں روئی, مدینے میں گھر میں آ کے نہیں روئی, کربلا میں نہیں روئی. یہ دو بچے اتنے مظلوم ہیں, زینب کبھی نہیں روئی. عبداللہ سجاد کے پاس آئے, اپنی پھوپھی سے کہیے گھر چلیں. کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. عبداللہ چلے گئے. زینب ایک مرتبہ گھر پہنچی, عبداللہ گھر پہ موجود نہیں تھے, صحن میں بیٹھ کے رونا شروع کیا. عبداللہ آئے, دیکھا ایک مومنہ رو رہی ہے, کہتے ہیں اپنے گھر چلی جا, علی کی بیٹی. زینب آنے والی ہے. زینب نے چہرہ گھمایا, عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا, شہزادی تیرے سر کے بال سفید ہو گئے. عزیزو قیامت ہے قیامت. جیسے ہی باتیں ہوئی, ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی اچھا یہ تو بتا میرے لاڈلوں نے جنگ کیسے کی. عبداللہ اپنے لاڈلوں کی جنگ پوچھ رہے ہو, اس کی پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہ تھا, اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی. عبداللہ کہتا ہے وہ تو امام تھے, میرے لاڈلوں نے بتاؤ کیسے جنگ کی. گھر کا دروازہ بند ہے, عبداللہ اور زینب ہیں. زینب نے ایک مرتبہ اشارے سے تلوار چلا چلا کے تیرے لاڈلوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. لوگ کہہ رہے تھے جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی کے نواسے ہیں, فرات پہ قبضہ ہو گیا. ارے بیان کرتے کرتے ردا بازو سے سرک گئی. عبداللہ نے کیا دیکھا, نیلے نیلے نشان, تلوار نکال لی. ارے میرے ہوتے ہوئے ارے تیرے ہاتھوں میں رسن, پیچھے سے ضعیف سا آدمی آیا, اے پھپا صبر کرو, تم نے تو نشان دیکھے, سجاد نے اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھے ہیں.
अब अजीजों सुनो, शाम में नहीं रोई, कूफे में नहीं रोई, करबला में नहीं रोई, रोज़ा रसूल पे नहीं रोई। अब्दुल्ला घर का दरवाजा खोलो, घर का दरवाजा खोला, ज़ैनब ने पहला कदम रखा, नन्हे नन्हे मुसल्ले, नन्हे नन्हे बिस्तरे, नन्हे नन्हे तकिए, माँ का दिल था करबला का रुकिया। ए ओनो मामा, अरे मुझे माफ कर देना, ए मेरे बच्चों, अरे अगर तुम्हें रोती। मातम